بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری جو پہلی ویڈیو تھی ہم نے باقاعدہ آغاز کیا تھا قواعد و انشاء سے۔ ہم نے صرف و نحو پہ بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے جو کلمہ اور محمل کا فرق واضح کیا تھا، اور مزید کلمے کی جو اقسام ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی، جو اسم، فعل اور حرف ہے۔ جو کلمے کی پہلی قسم ہے یعنی اسم، اس کو آج ہم تھوڑا تفصیل سے اس پہ بحث کریں گے۔ ویسے تو اسم کی بہت اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ اب آج جو میں ڈسکس کروں گی اسم کی 3 اقسام جو بناوٹ کے لحاظ سے ہے، یعنی اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ اور مزید میں اسم کی اقسام جو معنی کے لحاظ سے ہے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اسم کی پہلی قسم جو بناوٹ کے لحاظ سے ہے، اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے، یا ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جو کسی کام کو نام دے۔ یعنی ویسے جس طرح ہم نے اسم کے تعارف میں کہا تھا کہ اسم کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے کام کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ اسم کی جو یہ والی قسم ہے یعنی اسم مصدر، اس میں کسی کام کو جو نام دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں نون الف نہ آ جائے۔ لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ زیادہ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور وہ مصدر ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، دیکھنا، رونا، گانا وغیرہ۔ اس کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں وضاحت کے طور پہ۔ اسم مصدر یہ اصطلاح جو ہے، یہ اسم کے ساتھ جو لفظ ہے مصدر، اس کو اسم مصدر کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے، تو اس کی تھوڑی میں وضاحت ضروری سمجھتی ہوں۔ مصدر کے حوالے سے مصدر کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا صدر، صدر دروازہ۔ ہم کسی گھر کے مین گیٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی ادارے کا جو مین گیٹ ہے کسی بھی جگہ کا، اسے کہتے ہیں صدر دروازہ، جس سے نکلا جاتا ہے، نکلتے ہیں لوگ۔ تو صدر اور مصدر لفظ جو ہے یہ تھوڑا آپس میں لنک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں مصدر کا یہاں مطلب ہے، مصدر کا مطلب ہے کہ نکلنے کی جگہ، جہاں سے لوگ نکلتے ہو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ہم اسم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ جو الفاظ اس سے نکلیں وہ اسم مصدر نہیں کہلاتے، بلکہ جن الفاظ سے مزید الفاظ نکلتے ہیں، جن سے مزید بنتے ہیں، ان کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جو اسم کی قسم ہے اسے کہتے ہیں اسم مشتق۔ مشتق لفظ جو ہے عربی سے اردو میں آیا ہے اور اس کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نکلا ہوا سے کیا مراد ہے، یعنی وہ الفاظ جو مصدر سے نکلے انہیں کہتے ہیں اسم مشتق۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ مصدر سے نکلے ہوتے ہیں تو انہیں نکلا ہوا کہتے ہیں۔ تو نکلا ہوا جتنے بھی نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جتنے بھی بنے ہوئے الفاظ ہیں اسم مصدر سے، انہیں مشتق کہتے ہیں۔ اسم مشتق کو کسی مخصوص قاعدے کے مطابق بنایا جاتا ہے اسم مصدر سے۔ قاعدے کا لفظ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا تفصیلاً کہ قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی خاص اصول کے تحت، کسی خاص قاعدے کے تحت جو ہے اسم مصدر سے اسم مشتق الفاظ بنتے ہیں، جو مشتق الفاظ ہیں۔ جیسے مصدر میں ہم نے مثال کے طور پہ پیش کیا تھا لکھنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا۔ تو اسی سے مصدر بناتے ہوئے اب میں آگے آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے اسم مصدر ہے ہمارے پاس پڑھنا، تو یہاں پہ اس سے اسم مشتق کیسے بنے گا؟ پڑھنا سے پڑھائی، یا پڑھے گا، یا پڑھتا ہے۔ یہ پڑھے گا، گا اگر میں ہٹاؤں چونکہ یہ حرف ہے تو پڑھے اس سے بن گیا پڑھنا سے۔ اسی طرح پڑھتا بن گیا، اسی طرح پڑھائی بن گیا۔ اس ایک لفظ سے کئی لفظ بن گئے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں اسم مشتق، کیونکہ یہ مصدر سے بنے ہیں۔ اب پڑھنا لفظ جو ہے ان کے آخر میں نون الف نہ ہے، پڑھنا،
اس سے مزید جو بنے ہیں پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، پڑھ، تو وہ جو ہے سارے اسم مشتق ہیں۔ اسی طرح لکھنا لفظ ہے تو لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے۔ اسی طرح کھیلنا ہے، کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا، کھیلتا ہے۔ دوڑنا، دوڑ، دوڑتا ہے، دوڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز سمجھی کہ وہ الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے لیکن ان سے کچھ اور لفظ بھی اگر بنتے ہوں تو پھر وہ اسم مشتق ہیں۔ جو لفظ بن جائیں وہ اسم مشتق ہیں، لیکن جن لفظ سے بن جائیں تو وہ سارے اسم مصدر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب اسم کی تیسری قسم کی جانب آتے ہیں جو ہے اسم جامد۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے، جم جانا، جامد، ٹریفک جام، پانی جمنا، منجمد ہونا، یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسم جامد کا یہاں پہ مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو نہ تو اسم مصدر کی طرح ہو، ٹھیک ہے، نہ اسم مشتق کی طرح ہو جو کسی لفظ سے بنے ہوں یا اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، ایسے بھی نہ ہو کہ اس سے کوئی لفظ بنے اسم مصدر کی طرح، ایسا بھی نہ ہو جو اسم مشتق کی طرح کسی لفظ سے بنے، بلکہ جامد ہو، نہ اس سے کوئی لفظ بنے اور نہ یہ کسی لفظ سے بنے۔ جیسے مثال کے طور پر درخت ہے، درخت لفظ ہے، اب یہ جامد کیوں ہے؟ اب کوئی یہ نہ بتائے کمنٹ میں کہ درخت سے تو کرسیاں، میز اور فرنیچر بنتا ہے۔ تو درخت جو لفظ ہے اس سے کچھ اور لفظ نہیں بن سکتا، نہ یہ کسی لفظ سے بنا ہے کہ اب میں کہوں کہ درخت جو ہے اس سے کوئی درختہ، درختائی یا اس طرح کوئی لفظ نہیں بن سکتا۔ اب جیسے سیب ہے، سیب ایک لفظ ہے جس سے جوس تو بن سکتا ہے لیکن اس کے نام سے کچھ اور نہیں بن سکتا۔ سیب نہ کسی لفظ سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے۔ جیسے کرسی ہے، نہ تو کسی لفظ سے بنی ہے، یہ جو لفظ ہے نہ کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے مزید کوئی لفظ بن سکتا ہے، بس یہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو اسم جامد کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ میں پھر یہ تینوں جو ہے دہراتی ہوں مختصراً۔ اسم مصدر ہمارے پاس وہ سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کام کو نام دیتے ہیں اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا وغیرہ۔ مشتق کا مطلب ہی یہی ہے کہ نکلا ہوا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو فلاں زبان سے مشتق ہے، یعنی فلاں زبان سے ماخوذ ہے، اخذ کیا ہے، نکلا ہوا ہے وغیرہ۔ تو مشتق کا مطلب ہی یہی ہے کہ نکلا ہوا تو وہ الفاظ جو مصدر سے نکلتے ہوں، لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ وہ الفاظ جو مصدر سے نکلے وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ جیسے مصدر ہے لکھنا، مشتق ہے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے وغیرہ، تو یہ سارے مشتق ہے۔ اسی طرح جو ہے دیکھنا تو دیکھے گا، ہاں ویڈیو دیکھے گا، پھر سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، کمنٹ بھی کرے گا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم جامد ہے تو اسم جامد کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ تو کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو، تو اس کے لیے وہی الفاظ قلم، پنکھا ہے، کرسی ہے، سیب ہے، اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو نہ تو کسی لفظ سے بنا ہو نہ ان سے کوئی مزید آگے لفظ بنتے ہوں۔ اب آتے ہیں اسم کی وہ اقسام جو معنی کے لحاظ سے ہیں، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ اس میں نکرہ ہے، اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ وہ الفاظ جو ایک ہی قسم کے ہوں، وہ تمام چیزیں جو ایک ہی قسم کے ہوں وہ اس میں نکرہ میں آتی ہیں۔ جیسے پہلے تو یہی تعارف ہے اسم کا کہ کوئی بھی چیز، شخص، جگہ اسے اسم کہتے ہیں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ اشخاص، وہ جگہیں اور وہ چیزیں شامل ہیں جو ایک ہی قسم کے ہوں۔ مطلب کہ اگر میں کہوں کرسی، بہت ساری کرسیاں ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں کسی خاص کرسی کے بارے میں بتاؤں گی، جیسے میں کہوں گی کہ وہ والی کرسی جو ویل چیئر کے بارے میں بتاؤں کہ ویل چیئر، تو پھر میں کسی خاص کرسی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اسی طرح جو جگہ ہیں، تو جگہ میں اگر میں کہوں کہ شہر، تو بہت سارے شہر ہو سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کوئی ملک، بہت سارے ممالک ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں اگر نام لوں اسپیسیفک کہ فلاں ملک، تو پھر وہ اس میں نکرہ نہیں رہے گا۔ تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام شخصیات، وہ تمام جگہیں جو ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب آتے ہیں اس میں معرفہ کی جانب، تو ظاہر ہے یہ تو کہ نکرہ کا تضاد ہے معرفہ۔ معرفہ لفظ پہ ذرا غور کریں
تو آپ نے بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کیے ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے، آپ نے لکھے ہوں گے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں معروف شخصیت، معروف اداکار، معروف گلوکار وغیرہ معروف لفظ لگاتے ہیں، تو یہ معروف لفظ اور یہ معرفہ لفظ ان میں آپ کو مطابقت نظر آ رہی ہوگی۔ تو ان دونوں الفاظ میں یکسانیت ہے، ان میں مشابہت ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ کسی خاص چیز، کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس میں نکرہ میں تھا لڑکی، لیکن اگر میں اس میں نکرہ میں کہوں گی، اس میں معرفہ میں کہوں گی، تو میں کہوں گی کوئی ہنا، کوئی سارا، کوئی لڑکے کے بارے میں کہوں گی عمر، تو وہ پھر نکرہ سے معرفہ ہو جائے گا۔ اگر میں کہتی ہوں شہر، جگہ کا نام ہے، جگہ کے بارے میں بتا رہی ہوں، لیکن شہر مجھے نہیں پتہ کون سا شہر، تو یہ اس میں نکرہ ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں لاہور شہر، پشاور شہر، کراچی شہر، تو پھر یہ خاص بات کر رہی ہوں، میں کسی خاص شہر کی طرف میرا اشارہ ہے۔ اگر میں کہتی ہوں استانی بہت استانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں فلاں ٹیچر، کسی ٹیچر کا نام لوں، تو پھر وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں اگر میں کہوں، میں کہتی ہوں چائے مجھے پسند ہے، اب اس میں چائے جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے کیونکہ چائے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں مجھے کشمیری چائے پسند ہے یا مجھے لاہوری چائے پسند ہے، تو پھر یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں کہتی ہوں مجھے آئس کریم پسند ہے، اب آئس کریم مختلف ہو سکتی ہیں۔ میں کہتی ہوں پشاوری آئس کریم پسند ہے، تو پھر میں نے کسی مخصوص آئس کریم کا تذکرہ کیا، بلکہ اس کو بھی مخصوص بناتی ہوں۔ جو نوشہرہ میں کراچی کی پشاوری آئس کریم ہے مشہور، تو اس کو میں نے بہت ہی مخصوص بنا دیا۔ خیر، اس کے آگے جو ہے اس میں نکرہ میں اگر میں کہتی ہوں کہ یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، یا کتاب کا ذکر کرتی ہوں، تو کتاب بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کس کتاب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو یہ اس میں نکرہ ہے، کسی کتاب کوئی ہوگی کوئی کتاب۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بازنامہ، دستارنامہ، جو خوشحال خان کی کتابیں ہیں، تو پھر میں نے کسی خاص کتابوں کی طرف اشارہ کیا، تو یہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ ہوا۔ تو اسم کی اقسام جو بناوٹ کے لحاظ سے تھی وہ بھی 3 ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد، لیکن جو معنی کے لحاظ سے ہیں وہ 2 ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ مزید اس کی اقسام بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔